أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ اور مت جھکو ان کی طرف جو ظالم ہے، پھر تم کو لگیں گی آگ اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوا مددگار، پھر کہیں مدد نہ پاؤ گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور قائم کر نماز کو دونوں طرف دین کے اور کچھ ٹکڑوں میں رات کے، البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو، یہ یادگاری ہے یاد رکھنے والوں کو۔ اور صبر کر، البتہ اللہ ضائع نہیں کرتا ثواب نیکی کرنے والوں کا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ بات کا اس بات پر حکم دیتی ہے کہ ظالموں کے طرف ادنا میلان بھی نہ رکھو۔ ظالم جو ظلم کرتے ہیں ان کی طرف ادنا میلان بھی مت رکھو، جس کے معنی کسی طرف خفیف سے میلان جھکاؤ اور اس پر اعتماد و رضا کے ہیں۔ اس لیے آیت کا مفہوم یہ ہوا، ظلم و جور میں خود مبتلا ہونے کو تو دین دنیا کی تباہی سبھی جانتے ہیں، مگر ظالموں کے طرف ادنا سا جھکاؤ اور میلان، ان سے راضی ہونا، ان پر اعتماد کرنا بھی انسان کو اسی بربادی کے کنارے لگا دیتا ہے۔ اس جھکاؤ اور میلان سے کیا مراد؟ اس کے متعلق صحابہ و تابعین کے چند اقوال منقول ہیں جن میں کوئی تعارض و اختلاف نہیں، سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مراد یہ ہے کہ ظالموں سے دوستی مت کرو، ظالموں سے دوستی مت کرو اور ان کا کہنا نہ مانو۔ ابن جریج نے فرمایا، ظالموں کی طرف کسی طرح کا بھی میلان نہ رکھو۔ ابو العالیہ نے فرمایا، ان کے اعمال و افعال کو پسند مت کرو۔ قرطبی نے سدی نے فرمایا، ظالموں سے مداہنت نہ کرو، یعنی ان کے برے اعمال پر سکوت یعنی خاموش، ظالموں کے برے اعمال پر خاموش مت رہو، ان کو ٹوکو اور رضا کا اظہار مت کرو، ظالموں سے دوستی کا اظہار مت کرو۔ اکرمہ نے فرمایا، ظالموں کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ قاضی بیضاوی نے فرمایا، شکل و صورت اور فیشن اور رہن سہن کے طریقوں میں ان کا اتباع کرنا، یہ سب اسی ممانعات میں داخل ہیں۔ قاضی بیضاوی نے فرمایا، ظلم و جور کی ممانعات اور حرمت کے لیے اس آیت میں وہ انتہائی شدت ہیں جو زیادہ سے زیادہ تصور میں لائی جا سکتی ہیں، کیونکہ ظالموں کے ساتھ دوستی اور گہرے تعلق ہی کو نہیں بلکہ ان کے طرف ادنا درجے کا میلان اور جھکاؤ
اور ان کے پاس بیٹھنے کو بھی اس میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے اس آیت سے معلوم ہوا اہل کفر، اہل معصیت، اہل کفر، مشرک، اہل معصیت جو ہمیشہ گناہوں میں رہتے ہیں، اور اہل بدعت گمراہ، مسلمان ہے لیکن بدعتی ہے۔ کیسا ہے؟ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعتی کے پاس بیٹھنے سے منع کیا۔ کہاں پر؟ بدعتی، گمراہ، مسلمان ہے لیکن بدعتی ہے، دین میں نئی نئی خرافات کو پیدا کرتا ہے، دین میں نئی نئی بات کو پیدا کرتا، اسے بدعتی کہتے ہیں۔ بدعتی کے صحبت سے اجتناب اور پرہیز واجب ہے۔ بس سمجھ گئے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام حشر کے میدان میں اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جہاں پر کوئی پانی نہیں ہوگا۔ حوض کوثر کا پانی جنت میں جانے سے پہلے پلایا جائے گا۔ تو جب انسان کو پانی پلائیں گے تو فرشتے کہیں گے حضور سے، فرشتے کچھ مسلمانوں کو ڈھکیل دیں گے، تو حضور کہیں گے کیوں ڈھکیلتے ہو میری امت کی لوگ؟ تو فرشتے کہیں گے حضرت آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی بدعت کو شروع کیا تھا، آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انہوں نے دین میں بدعت کو شروع کیا تھا، تو حضور کہیں گے جلدی ان کو یہاں سے ہکالو۔ بات سمجھ گئے؟ دین کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں، دین اسلام جو حضور نے ہم کو دیا ہے وہ کامل اکمل دین ہے، اب نئی چیز شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بدعتی کے صحبت میں بیٹھنے سے منع کر دیا گیا ہے، بجوز اس کے کہ کسی مجبوری سے ان سے ملنا پڑے۔ مجبوری، کافروں کی دوستی بالکل نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں اخلاق اپنی جگہ پر ہے لیکن ان سے دوستی، بزنس اپنی جگہ پر ہے، کاروبار اپنی جگہ پر ہے، سیاست اپنی جگہ پر ہے، ہر چیز میں شریعت نے حدود بتلائے ہیں، لیکن ان سے یاری لگانا، ان کے مذہبی تہوار میں شریک ہونا، ان کے مذہبی تہوار کے اندر باطلان معبود کی پوجا پاٹ کرنا، یہ سب نکما اور دوغلا اور بیوقوف اور کمینہ پن ہے مسلمانوں کا۔ چند دن کی حکومت کے خاطر کہ تم اللہ کو چھوڑ دو گے؟ ارے بولو نا، ہاں؟ چند دن کی حکومت کے خاطر تم پوجا پاٹ کر کے ان کو خوش کرو گے؟ ایسی حکومت کو اور تمہاری ایسی دادا گیری کو عزت کو ہم جوتے کے نوک پہ رکھتے، خدا کی قسم۔ تم مندروں میں جا کر کورونا ختم کرنے کی دعا کرو گے؟ کیا مسجد تم بھول گئے ہیں؟ ارے بولو نا مجھے، کہ رب یہاں نہیں ملتا ہے؟ چند سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی حکومت حاصل کرنے کے لیے چند سال اپنے آپ کو بچانے کے خاطر مندروں میں جا کے پوجا کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے تو سیکولر ملک میں رہتے ہیں، اور اس واسطے ہم تمام مذہب کو ساتھ لے کر چڑھے۔ غلط بات۔ قرآن نے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ مکہ کے مشرکوں نے حضور سے کہا ایک دن پورا مکہ خدا کو یاد کرے گا اور ایک دن پورا مکہ یہ بتوں کو یاد کرے گا۔ ایک دن پورا مکہ ایک رب کو مانے گا، نماز پڑھے گا، اور ایک دن پورا مکہ یہ لات، حبل، منات، عزا، یہ چار بتوں کے نام تھے، اور دیگر بت بھی تھے لیکن چار بڑے تھے۔ تو پورا مکہ حضور تم بھی اس کو مانیں گے، تو قرآن نازل ہوگا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، کوئی ضرورت نہیں کمپرمائز کرنے کی۔ یہاں تک کہ مکہ کے مشرکوں نے کہا تھا پھر کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، ہم کسی کو ماریں گے نہیں، طعنہ نہیں دیں گے، تو قرآن نے صاف منع کر دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے
بات سمجھ گئے؟ تو یہ جو حرکتیں آتے ہیں سیاسی لوگ یہاں جا کے پوجا کرنا، ان کے تہوار میں بالکل قطعاً اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ توحید کے اندر اتنے خالص بن جانا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تمہاری دنیا کی۔ بھئی ہمارا اعزاز تو آخرت میں ہمارا رب کرنے والا ہے، کوئی کرے نہ کرے۔ ہم نے سورہ دہر پڑھا، اس میں رب نے کہا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ہم تم کو شراب طہور پلائیں گے، وَمُلْكًا كَبِيرًا، ہم تم کو ایسے شہر کی حکومت دیں گے جو ایک بڑا شہر ہوگا، ہم تم کو اس کا بادشاہ بنائیں گے۔ ہمارے سامنے دنیا کی زندگی خدا کی قسم نہ آج نہ کل ہے، آخرت ہمارے سامنے ہے۔ بولا یہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا بھائی، ہم نے تو آخرت میں اپنے رب سے بادشاہت لینا ہے، جو رب قرآن میں کہہ رہا ہو ملکن کبیر، ہم تم کو بڑی بادشاہت دیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ بھائی حقیقت یہی ہے، انسان کی صلاح و فساد میں سب سے بڑا دخل صحبت اور ماحول کا ہوتا ہے۔ بولو کائے کا ہوتا ہے؟ انسان کے فساد میں، بگڑنے میں سب سے بڑا ماحول صحبت کا ہوتا ہے۔ صحبت غلط مل گئی تو انسان بھی اسی راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور صحبت اچھی ملتی تو پھر انسان اس راستے پر چلتا ہے کہ اس کی کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوٹتی ہے۔ بادشاہ ہو کر بھی نماز نہیں چھوٹتی ہے، بادشاہ ہو کر بھی تہجد نہیں چھوٹتی ہے، بادشاہ ہو کر بھی کسی غیر محرم کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، بادشاہ ہو کر بھی عصر کے پہلے کی 4 رکعت سنت نہیں چھوٹتی ہے۔ کب؟ جب انسان کو صحبت اچھی ملتی ہے۔ سلطان شمس الدین التمش یہ مغلی بادشاہ تھا، لیکن صحبت ایک اللہ والے کی ملی تھی۔ بلوغت کے بعد سے سلطان شمس الدین التمش نے پورے زندگی کبھی نماز قضا نہیں کی، صحبت اچھی ملی تھی۔ صحبت ملی تھی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہی قطب الدین کو صحبت ملی تھی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تب تو حضور نے کہا نیک بندوں کے صحبت عطر کی طرح ہے، تم عطر خریدو مت خریدو، لیکن کچھ دیر تمہیں خوشبو سونگھنے کا موقع ملے گا۔ نیک بندے کے پاس زیادہ بیٹھو مت بیٹھو، لیکن نیکی کے اثرات تمہارے دل کے اندر آئیں گے۔ اور حضور نے فرمایا بروں کی صحبت لوہار کی طرح ہوتی ہے، تم وہاں پر لوہا بنانے دو مت دو، لیکن اس کا دھواں، اس کا کالا پن تمہارے چمڑی کو اور کپڑوں کو خراب کر سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت حسن بصری نے ان دونوں آیتوں کے 2 لفظوں کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو 2 حرف لا کے اندر جمع کر دیا۔ ایک پہلی آیت لا تطغوا اور دوسری آیت لا ترکنوا۔ پہلے لفظ میں حدود شریعہ سے نکلنے کی اور دوسرے لفظ میں برے لوگوں کی صحبت کی ممانعت ہے۔ یہی سارے دین کا خلاصہ ہے۔ 2 آیت کون سی؟ میں نے تفسیر کیا تھا الحمدللہ جمعرات کے دن، استقامت یاد ہے نا؟ استقامت کہ دین پر استقامت ہونا، اور دوسری بات کیا ہے؟ لا ترکنوا، ظالموں کا ساتھ مت دو۔ حسن بصری کہتے ہیں یہی پورے دین کا خلاصہ ہے۔ استقامت، ہاں فاستقیم، اے اللہ ہم کو استقامت نصیب فرما۔ بات سمجھ گئے؟ پورے دین کے اوپر، کائے پر؟ ہاں پورے دین۔ اور قرآن کریم کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اس آیت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کو اور آپ کی پوری امت کو اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کر کے آپ کو اور آپ کی پوری امت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ علماء تفسیر، صحابہ و تابعین کا اس پر اتفاق ہے کہ صلاۃ سے مراد اس جگہ فرض نمازیں ہیں۔
قرطبی اور صلاۃ کی اقامت سے مراد اس کی پوری پابندی اور مداومت ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ ادا کرنا مراد ہے۔ بعض نے فرمایا نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کرنا مراد ہے۔ یہی تین قول آیت اقیم الصلاۃ کی تفسیر میں منقول ہے۔ اقامت صلاۃ کا حکم دینے کے بعد نماز کے اوقات کا اجمالی بیان یہ ہے، دین کے دونوں سروں یعنی شروع اور آخر میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، کیونکہ زلفا کی جمع ہے، زلفن زلفا کی جمع ہے، جس کے معنی ایک حصہ اور قطعہ کے ہیں۔ دین کے دونوں سروں کے نماز کے متعلق اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ پہلے سرے کی نماز نماز فجر ہے، اور آخری سرے کی نماز بعض حضرات نے مغرب کو قرار دیا جو دین کے بالکل ختم پر ہیں، اور بعض حضرات نے عصر کی نماز کو دین کے آخری سرے کی نماز قرار دیا، کیونکہ دین کی آخری نماز وہی ہے۔ وقت مغرب دین کا جز نہیں ہے۔ وقت مغرب، آپ مغرب آئیں گی انشاءاللہ تو اتوار شروع ہوگا۔ کیا شروع ہوگا بولو؟ اتوار، ہفتہ نہیں، اتوار شروع ہوگا۔ بلکہ دین گزرنے کے بعد آتا ہے زلفم من اللیل، یعنی رات کے حصوں کی نماز سے مراد جمہور مفسرین حسن بصری، مجاہد، محمد بن کعب، قتادہ وغیرہ نے مغرب و عشاء کی نماز کو قرار دیا۔ ایک حدیث پاک سے اس کی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد فرمایا زلفم من اللیل، مغرب و عشاء کی نماز ہے، تفسیر ابن کثیر۔ جبکہ طرف النہار سے مراد صبح اور عصر کی نماز ہوئی، اور زلفم من اللیل سے مغرب عشاء کی، تو اس آیت میں 4 نمازوں کے اوقات کا بیان آ گیا۔ ظہر کی نماز کا بیان رہ گیا جو دوسری آیت میں لدلوک الشمس میں آیا ہے۔ اس آیت میں اوقات مذکورہ میں اقامت صلاۃ کے حکم کے بعد ان کا ایک عظیم فائدہ بتلایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کام کو۔ بھائی نماز پڑھنے سے انسان کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتے ہیں، جہاں گناہ ہے اللہ وہاں پر نیکیاں لکھ دیتے ہیں نماز پڑھنے کی برکت سے۔ حضرات مفسرین نے فرمایا نیک کام سے تمام نیک کام مراد ہے، جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حسن خلق، حسن معاملہ وغیرہ سب داخل ہیں، مگر نماز کو ان سب میں اولیت حاصل ہے۔ اسی طرح سیئات کا لفظ تمام برے کاموں کو حاوی و شامل ہے، خواہ و کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ۔ لیکن قرآن مجید کی ایک دوسری آیت نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد و ارشادات نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص قرار دیا۔ معنی یہ ہے کہ نیک کام جن میں نماز سب سے افضل ہے، صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیتی ہے اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ قرآن کریم میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعہ تک، 1 رمضان دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جو ان کے درمیان صادر ہو، جبکہ یہ بندہ بڑے گناہ یعنی شرک، بڑے گناہ کیا ہے؟ شرک، شراب پینا، زنا کرنا، اللہ محفوظ فرمائے، یعنی بڑے گناہوں سے بچا رہے۔ مطلب یہ ہے بڑے گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، مگر چھوٹے گناہ دوسرے نیک کام، نماز، صدقہ، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ خود بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر
نماز روزہ صدقہ وغیرہ کرنے سے خود بھی معاف ہو جاتے ہیں، مگر تفسیر بحر محیط میں محققین علماء اصول کا ایک قول نقل کیا ہے، صغیرہ گناہ بھی نیک کام کرنے سے جبھی معاف ہوتے ہیں جبکہ آدمی ان کے کرنے پر شرمندہ ہو اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا ارادہ کرے، ان پر اصرار نہ کرے۔ روایت حدیث میں جتنے واقعات کفارہ ہو جانے کے منقول ہیں ان سب میں تصریح بھی ہے کہ ان کا کرنے والا جب اپنے فعل پر نادم ہوا اور آئندہ کے لیے توبہ کرے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ معاف ہو جانے کی بشارت سنائی، واللہ اعلم۔ تو بھائی بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کر لے توبہ، اللہ مجھ سے فلاں غلطی ہوگی مجھے معاف کر دو، میں آئندہ وہ حرکت نہیں کروں گا، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے انسان اپنے گناہ کو گناہ کیا اور پکی توبہ کر لیا، پھر اس گناہ کو بھول گیا تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ بھائی کوئی انسان جو ہے شراب پیتا تھا، اب اس نے توبہ کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں پیوں گا۔ وہ انسان کچھ مہینے سال کے بعد شراب پینے کو بھول جائے تو سمجھ لو اس کے توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ یہ ہے بات سمجھ گئے؟ اپنے گناہ کو کرنا، توبہ کر کے اس کو بھول جانا تو سمجھ لو اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور آپ کے گناہ کو آپ سے بھلا دیا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو توبہ کے سچے پکی برکات سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو بزرگان دین یہ سب باتیں ہیں دین اور اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔